تو فوراً اٹھ کے کھڑے رہ کے بولے اکبر آپ رک جاؤ، اور اسمبلی میں اعلان کر کے بولے کہ جو اسکالرشپ اور جو ری انویسٹمنٹ ایس سی ایس ٹی بی سیز کو دی جاتی ہے، جو اماؤنٹ، وہی سیم اماؤنٹ مسلمانوں کو بھی دی جاتی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، آج تک بھی پھر میں نے اٹھ کر ان سے کہا کہ سر ایس سی ایس ٹی بی سیز کو اسکالرشپ دی جاتی ہے انجینئرنگ میں، میڈیسن میں، لا میں، تو انہوں نے کہا اگر جو دوسروں کو دیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کو بھی دیا جائے گا۔ تو آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا اتنا بڑا اچیومنٹ ہے، اور یہ اچیومنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں 25 سال سے میں ہوں، میں 25 سال کے فگرز میں نہیں جاؤں گا، میں صرف تلنگانہ جس دن سے بنا اس دن سے لے کر آج تک میں آتا ہوں، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 2014 سے لے کر آج تک ایم ٹی ایف اور آر ٹی ایف پر جو اماؤنٹ خرچ ہوا وہ 2400 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ کتنا؟ 2400 آر ٹی ایف اور ایم ٹی ایف میں۔ آپ کو یہ بھی سن کے حیرت ہوگی کہ کتنے بینیفیشریز رہے، مسلم اسٹوڈنٹس کتنا اویل کریں ایم ٹی ایف اور آر ٹی ایف کو، تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 10 سال میں 23,25,000 مسلمان بچوں نے ایم ٹی ایف اور آر ٹی ایف سے فائدہ اٹھایا۔ 23,25,000 کوئی معمولی ہے بتائیے؟ اور پھر ہم پری میٹرک اسکالرشپ میں بھی جب دیکھتے ہیں تو 90,000 بچوں کو پری میٹرک اسکالرشپ گورنمنٹ آف انڈیا سے آتی تھی، تو پری میٹرک اسکالرشپ کو گورنمنٹ آف انڈیا نے بند کیا۔ تو اس اسمبلی سیشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے لڑ کر یہ ایشورنس لیا کہ پری میٹرک اسکالرشپ بھی اسٹیٹ گورنمنٹ دے گی مسلم بچوں کو۔ اس کا بھی آغاز، اور پھر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر میرے اچیومنٹ میں سے ایک اور اچیومنٹ ہے، میں کہوں گا کہ ہم نے سول سروسز کی ٹریننگ کے لیے سلیکٹ کر کے اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے سول سروسز کریک کرنے کے لیے بچوں کو، جینیس برینز کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اخراجات اٹھا رہی ہے، یہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اور ایک اچیومنٹ کہ ماسٹرز پڑھنے کے لیے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ بھی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہم نے اسمبلی میں خیر کر آواز اٹھائی، اور اس کے بعد اوورسیز اسکالرشپ کا آغاز ہوا۔ ماسٹرز کے لیے ہمارے بچے اور بچیاں امریکہ، یو کے، آسٹریلیا اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کر ماسٹرز کر رہے ہیں، تو ان ماسٹرز کرنے کے لیے بھی پلین کی ٹکٹ دی جاتی ہے، سیمسٹر کی فیس دی جاتی ہے، ہاسٹل کی فیس دی جاتی ہے، 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اب تک 2,974 مسلم بچے سی ایم اوورسیز اسکالرشپ کے ذریعے امریکہ، یو کے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دوسرے جگہوں پہ جا چکے ہیں۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس پر بھی 521 کروڑ روپیہ اب تک صرف ہوا ہے۔ میں یہاں بیٹھے بچیوں کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف محنت کرنا ہے، صرف پڑھنا ہے، صرف ایگزام کو کریک کرنا ہے۔ ارے مجلس اور ہماری کامیابی میری زندگی کی یہ ہے کہ صرف ہمارے بچے اور بچیاں نیٹ، ایم سیٹ، لا سیٹ یا دوسرے کوئی بھی ایگزام میں رینک لا لیں اور صرف سیٹ الاٹمنٹ کرا لینا کافی ہے۔ ان کو ساری کی ساری فیس گورنمنٹ سے آتی ہے ایک کیٹیگری میں، کنوینئنس، کچھ نہیں کرنا ہے۔
دیتی ہے, فارماسسٹ بننا چاہتا ہے گورنمنٹ فیس دیتی ہے, ڈینٹسٹ بننا چاہتا ہے گورنمنٹ فیس دیتی ہے, آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے گورنمنٹ فیس دیتی ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے گورنمنٹ فیس دیتی ہے آپ کی, آپ اگر لائر بننا چاہتے ہیں گورنمنٹ فیس دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد ماسٹر باہر جا کے کیمبرج میں, آکسفورڈ میں, ہارورڈ میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو بھیجنے تیار ہے, پڑھانے تیار ہے, بچوں کے لیے آپ پڑھنے تیار ہے. یہی ہے. کیا آپ پڑھنے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں. آپ اگر محنت کرنے تیار ہیں تو ہم آپ کو سیٹ دلانے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ کوشش ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ایک ہی بات ہے, وہ یہ ہے کہ اٹینڈنس اچھی ہونی چاہیے. اٹینڈنس اچھی ہونی چاہیے. انرولمنٹ ہو جاتا ہے, اور آج کئی ہمیں فون کیا ہوگا کہ آج کے فنکشن میں سب کو آنا ہے, تو بعض اسٹوڈنٹس نے کہا کہ نہیں ہمارا کا ایسا ہے ویسا ہے, کلاسز ہے کیا, ہمیں 4 دن کے بعد آئیں گے. تو میں نے کلیئر انسٹرکشن دے دیے تھے کہ آج سے کلاسز ہیں, اور آج جو رپورٹ کرے گا وہی that candidate will only be allowed to attend the classes. The one who doesn't report will not be allowed for the classes. یہ ڈسپلن لانا ہے قوم میں. اگر یہ ڈسپلن نہیں آئے گا, یہ قاعدہ نہیں آئے گا, یہ اصول نہیں آئے گا, تو پھر ہم کام کیسے کریں گے؟ آج لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ ایسا دکھتا ہے, آپ کے اسکولس میں ہم جب جاتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ بس ایک گرینائڈ اور پتھروں کے پہاڑ آپ لے لیجیے کہ ہر جگہ پہ گرینائڈ لگائے ہیں, اتنی خوبصورت عمارتیں. ارے میں وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہوں کہ اس انوائرمنٹ کو دیکھ کے آپ کو پڑھنے کی خواہش پیدا ہو جائے. ہماری لائبریری دیکھو, لائبریری دیکھے تو پڑھنے کی خواہش ہو جائے, بلڈنگ دیکھے تو پڑھنے کی خواہش ہو جائے, اس آڈیٹوریم میں بیٹھے تو خواہش ہو جائے کہ وہاں کیا انفراسٹرکچر ہے. اور میں ان بلند عمارتوں کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو ہمارے اسلاف کی یادگاروں کو مٹانا چاہتے ہیں, اسلاف کی یادگاروں کو اپنی یادگار بنانا چاہتے ہیں. ان سے یہ پیغام دے رہا ہوں ان عمارتوں کی بلندی کے ذریعے کہ ہم اپنے اسلاف اور اپنے آبا و اجداد کے جانشین ہیں. ہمارے ہی آبا و اجداد تھے جنہوں نے تاج کی خوبصورتی دی, تو قطب مینار کی بلندی دی, تو چار مینار دیا, تو ہمارے ہی آبا و اجداد تھے. میں وہی کا وارث ہوں, اس لیے شاندار عمارتیں بتا کر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھی ہنر ہے, ہمارے پاس بھی صلاحیت ہے, ہمارے پاس بھی قابلیت ہے, ہمارے پاس بھی جوش ہے, ہمارے پاس بھی جنون ہے, اور ہمارے پاس بھی وہ پاگل پن ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف اپنی بلکہ ہم دنیا کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اور وہ دن دور نہیں, وہ دن دور نہیں, دنیا کی قیادت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہاتھوں میں آئے گی. جن کو آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس قابلیت نہیں ہے, دنیا دیکھے گی کہ آنے والے کل کی قیادت ہمارے ہاتھ ہوگی. جس قوم کے پاس علم ہے وہ قوم سب سے زیادہ کامیاب ہے. ہماری ناکامی کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ اگر کچھ ہے تو علم سے دوری, اور آج وہ دوری کو کم کرنے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے, جس کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کر دے, اس کوشش کو کامیابی دے دے. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ علم ایک واحد ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی. دنیا میں دولت کی کئی شکلیں ہیں. زمین ہے,
पैसा है, हीरे मोती चांदी सोना, कई शक्लें हैं, लेकिन अगर कोई बांटता जाएगा तो जमीन खत्म हो जाएगी, दौलत खत्म हो जाएगी, हीरे मोती खत्म हो जाएंगे। लेकिन इल्म की दौलत एक ऐसी दौलत है जो बांटने से खत्म नहीं होती, बल्कि बांटने से और बढ़ती। हम वो दौलत दे रहे हैं अपनी कौम को, हम वो दौलत दे रहे हैं कौम को जो कभी खत्म नहीं हो। मैं ये भी बात जरूर कहूंगा कि ये हमारे पास, हमारे स्कूल्स में हम कई बरस से 10th के कोचिंग के क्लासेस भी करते हैं, कई बरस से हम इंटरमीडिएट की कोचिंग के क्लासेस भी करते हैं। हम अब इस साल ग्रेजुएशन के ड्रॉप आउट्स को देखते हुए हमने यह फैसला लिया है कि मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन जो कमजोर हैं अकाउंट्स में, कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक्स में या बॉटनी या जूलॉजी में, उनको भी हम तालीम तर्क करने के बजाय फ्री ट्यूशंस के जरिए हम उनको तालीम देंगे और उनको ग्रेजुएट बनाएंगे, आगे बढ़ने की हम करेंगे। और एक बात मैं कहूंगा आपको कि ओल्ड सिटी से कई बच्चे एमसेट क्रैक करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। मैंने रिसर्च करवाया, फाइंडिंग्स करवाई है, तो मुझे हैरत हुई मुझे देखकर कि पूरे इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पूरे सब्जेक्ट्स क्लियर जो मुसलमान बच्चे करते हैं उसका परसेंटेज इज लेस देन 10%। ऑल सब्जेक्ट्स प्रमोट हो जाते हैं सेकेंड ईयर में, तो प्रमोशन का परसेंटेज कितना है? तो मुझे सुन के हैरत हुई कि वो प्रमोशन का परसेंटेज इंजीनियरिंग में हमारा सिर्फ 47% है। कोई अच्छा कॉलेज है तो 61 या 62 है। तो हम इस चीज को देखते हुए भी डेक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज के कोलैबोरेशन के जरिए हम 2 महीनों में यहां फखरे मिल्लत सेंटर में ओल्ड सिटी के पूरे इंजीनियरिंग के अंडरग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं उनको भी हम स्पेशल कोचिंग का इंतजाम इस मरकज में कर रहे हैं ताकि वो इंजीनियरिंग में आगे बढ़े। हर साल नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की ट्यूशन भी देते हैं। सीईसी, एमपीसी और बाईपीसी के स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास स्टार्ट होंगे। हम ये भी करते हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमको मौका नहीं मिला इसलिए हम पीछे रहे, अब मौका हम दे रहे हैं ताकि हम सबसे आगे रहेंगे, सबसे अव्वल रहेंगे, सबसे अंदर रहेंगे, सबके आगे रहेंगे और हमारे पीछे सबको ला देंगे। ये हमारा मिशन है, ये हमारा काम है। और यहां मैं बेटी लड़कियों से कहूंगा कि नेवर गेट डिसहार्टेंड। अगर आप नीट एग्जाम को अगर क्रैक नहीं कर सके तो यू शुडंट बी डिसहार्टेंड, नहीं करना चाहिए। मुझे भी याद है, मुझे भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, जैसा पायलट बनना था उमर जलील साहब को, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैं नहीं बन सका। लेकिन ये जरूर है कि मैंने एमसेट लिखा था, उस वक्त एमसेट था हमारे दौर में, तो फर्स्ट टाइम मैं एमसेट लिखा तो मुझे उस वक्त शायद 11,000 चेंज 12,000 रैंक आया और चाहते तो मेरे वालिद मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन दे सकते। तो मुझसे पूछे मेरे वालिद क्या रैंक आया, मैंने कहा कि 11,000 चिल्लर। तो मुस्कुराए, अच्छा, और कुछ जवाब नहीं दिए। मैं भी खामोश बैठ गया। फिर से एमसेट की तैयारी शुरू कर दी, फिर लिखा तो मुझे फिर 5,000 रैंक आया। लेकिन उसके बाद भी मेरे वालिद ने मुझे अपने कॉलेज में नहीं दिया। तो मैं नौजवान था, मेरे वालिद से नाराज होकर मैंने पूछा
کہ بابا میں ایک نہیں 2 وقت ایگزام لکھا، مجھے کیوں نہیں کیا لکھنؤ میڈیکل کالج میں؟ تو کہا کہ میں دنیا کو وہ موقع نہیں دینا چاہتا جس کے ذریعے دنیا یہ نہ کہے کہ سلام یونیورسٹی نے اپنی اولاد کو اپنے پڑھنے میں لایا۔ میں نے اپنے والد کی اس فیصلے کی قدر کی، گلبرگہ گیا، MRMC مہادیو رامپور میڈیکل کالج، وہاں پہ جوائن کیا، کوشش کیا، لیکن زندگی کے حالات اور ضرورتیں یا مجبوریاں ایسی آئیں کہ مجھے اپنی تعلیم کو ترک کر چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ جڑنا پڑا اور وہ مخالفین مجلس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اگر میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر میں وہ تعلیم کو ترک نہیں کی ہوتی اور اپنے والد کے بازو میں کھڑا نہ ہوتا تو شاید آج یہ عمارت یہاں پہ کھڑی نہ ہو۔ میں ڈاکٹر نہیں بنا، لیکن والد کی دعا میرے ساتھ رہی، والدہ کی دعا میرے ساتھ رہی۔ تو میں آپ سے کہوں گا، یہاں بیٹھے بچیوں سے کہوں گا، میری تیسری نصیحت اٹینڈنس، اساتذہ کا احترام و عزت۔ تیسری نصیحت میری، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی رکھو۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں کے پیروں کا دبا کے جاؤ، تم کو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ آج ہم اگر پیچھے ہیں تو صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے استاد کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ خدا اس بات کو سمجھو، یاد رکھو، آج اکبر الدین اویسی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں فرسٹ ٹائم MSET لکھا، لکھنے کے بعد MBBS میں داخلہ نہیں ملا تو نظام کالج جوائن کیا تھا میں نے، BSc BZC کے لیے۔ تو وہاں 1 سال کرا، پھر دوسرے سال گلبرگہ میں MBBS جوائن کرا، وہ بھی MBBS بھی نہیں ہوئی، وہ BSc بھی نہیں ہوئی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر میرے کوالیفیکیشن کو دیکھا جائے تو میں صرف 12th پاس ہوں، لیکن آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا کام تعلیم کا مجھ سے لے رہا ہے تو یہ میری ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے استاد اور میرے استادی ماں کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ نے مجھے مقام پہ پہنچایا۔ اس چیز کو یاد رکھو۔ اور یہاں بیٹھی بچیوں سے میں کہوں گا، چوتھی میری نصیحت ہے وہ یاد رکھو، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھو، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھو۔ یہ مت سمجھو کہ کیا بات ہے ہم اتنی محنت کریں اور ہم کو سیٹ نہیں آئی، ہم اتنی دعا کرے سیٹ نہیں آئی، اتنی نماز پڑھے نہیں آئی۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو، ہم کو، سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا، کسی کو آگے کسی کو پیچھے، تو اس دنیا سے جانا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو ترازو میں ہمارے اعمال کو تولیں گے، نیکی کا پھڑا بھاری تو جنت، بدی کا پھڑا بھاری تو دوزخ۔ تو بدی کا پھڑا بھاری ہو جائے گا، نیکی کے پھڑے میں کچھ بھی نیکیاں نہیں رہیں گی، دوزخ کی طرف جاتے رہیں گے۔ تو ایک آواز آئے گی، کیا آئے گی آواز؟ آواز آئے گی کہ اے اللہ، اس بندے نے اس وقت میں یہ دعا مانگی تھی جس کو تو نے قبول نہیں کیا۔ اے اللہ، اس بندے نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی جس کو تو نے قبول نہیں کیا، تو اللہ وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی اس کا اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ نیکی کا پھڑا بھاری ہو جائے گا، اور ایک بندہ چیخ اٹھے گا، پکار اٹھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، کاش تو میری دنیا میں مانگی گئی کسی بھی دعا کو قبول نہ کی ہو، کسی بھی دعا کو قبول نہ کی ہو۔ اتنا اجر ملے گا۔ اور مایوسی کفر کی نشانی ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ لکھیں گے، دوسری مرتبہ نے تیسری مرتبہ لکھیں گے جنون۔ میرے والد میرے صدر مرحوم صدر سالار کہتے تھے،
کہ جنونی کو ہی منزل ملتی ہے. ہاں جس کو جنون ہوتا ہے نا اسی کو منزل ملتی ہے. وہ جنون کو پیدا کرو تو منزل خود تم کو مل جائے گی. جنون پیدا ہونا چاہیے. محنت کرو, کوشش کرو, باقی اللہ کے ہاتھ. اور اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے ہم کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فیصلہ کیا ہے, لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اس میں خیر تھا, اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا. اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اللہ کے فیصلے اللہ جانے, ہم کو محنت کرنا. بائی ٹی سی کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں جو یہاں پہ کیریئر گائیڈنس کا جو مرکز بنایا ہوں نا, اس لیے بنایا ہوں کہ ہمارے بچوں کو کیا معلوم آپ کو دو ہی چیزیں معلوم, زیادہ ڈاکٹر انجینئر. مگر میں اپنے کیریئر گائیڈنس سینٹر کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اور انجینئر سے ہٹ کے بھی پروفیشنز ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہاں پہ ہم نے ناٹا کے بھی کلاسز کیے تھے لاسٹ ایئر. ناٹا کے کلاسز میں انرولمنٹ 14 بچوں کا ہے, بعد میں 7 بچے آئے. لیکن میرے 3 ممبرز نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب 7 اسٹوڈنٹس کے لیے, میرا 7 نہیں 1 بھی آئے گا تو پوری فیکلٹی رہی گی, ہم پڑھائیں گے. آگے سے انشاءاللہ کا دیکھو ہم پڑھائے. اور ہمارے 7 کے 7 اسٹوڈنٹس نے ناٹا میں کو کریک کیا, آرکیٹیکچر میں سیٹ الاٹمنٹ ہو چکی. میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بائی ٹی سی سے ہیں تو آپ بہت سارے فیلڈ میں جا سکتے ہیں. ڈاکٹر نہیں بنے تو آپ بایو ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں, آپ نیوٹریشن میں جا سکتے ہیں, آپ اور کئی کورسز میں جا سکتے ہیں. آپ آج دیکھیے کہ آج بڑے بڑے سائنسدان ہمارے پاس نہیں تھے. اے پی جے عبد الکلام تھے, اس کے بعد ہمارے پاس سائنٹسٹ نہیں ہے. اسٹیم سیل ریسرچ, کینسر ریسرچ, ہم تھائرائیڈ کی وجہ سے جو ہارٹ کے ڈیزیز آ رہے ہیں اس کے ریسرچ میں ہم جا سکتے ہیں. کئی ریسرچ کے پروگرامز ہیں, ہم جا سکتے ہیں. ہمارا جو ڈگری کالج آنے والا ہے نیکسٹ ایئر, اس میں ہم بایو ٹیکنالوجی بھی لگائیں گے اور وہاں پہ ہم نینو ٹیکنالوجی کی بھی ٹریننگ دیں گے, اسٹیم سیل کی ریسرچ کی بھی ٹریننگ دیں گے. ہمارا جو لیب ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں بایو ٹیکنالوجی کے لیے, وہ لیب کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم 2.5 کروڑ روپیز کے اکوپمنٹ لے رہے ہیں صرف لیب کے لیے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ ایم بی بی ایس نہیں کر سکے تو یو کین گو فار بایو ٹیکنالوجی, یو کین گو فار دیٹ, یو کین بیکم اے سائنٹسٹ, یو کین ہیو اے ریسرچ آن ڈائبٹیز, یو کین ہیو اے ریسرچ آن کولیسٹرول, یو کین ہیو اے ریسرچ آن بلڈ کلاٹ, یو کین ہیو اے ریسرچ آن اسٹیم سیلز. جیسا میرے ہاتھ میں زخم ہے, میرے ہاتھ میں پورا گوشت نہیں ہے, یہ ہاتھ چلتا نہیں, تو اس کا بھی ریسرچ ہے. اسٹیم سیلز کے ذریعے آرٹیفیشل اسکن گرافٹنگ ہوتی ہے, جو گرافٹنگ کے ذریعے اسکن ڈالا جاتا ہے. تو یہ کام, یہ فیلڈز بھی ہے سائنس میں. اور پھر انجینئرنگ میں اگر آپ جاتے ہیں تو انجینئرنگ میں صرف انجینئرنگ نہیں ہے, بہت کچھ ہے. ایم بی ایز ہے. ایم بی ایز میں کیا ہے, 2 ہی چیزیں معلوم ہمارے لوگوں کو, کیا, سیلز اینڈ مارکیٹنگ. ارے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے علاوہ ایم بی اے میں ریسرچ کا بھی ایک ونگ ہوتا ہے, کیا وہ آپ کو معلوم؟ اینی پروڈکٹ جیسا یہ سیل فون, اگر میں سیل فون نیا لانا چاہتا ہوں تو ایم بی اے کے ریسرچ ٹیم کو دیتا ہوں میں کہ ریسرچ کرو, تو وہ ریسرچ کی ٹیم فائنڈ کرتی ہے کہ مارکیٹ میں کتنے فون ہیں, کیا کیا فیچرز ہیں, اس کی کیا کیا پرائزنگ ہے, اور رپورٹ دیتی ہے کہ یہ فیچر سے زیادہ فیچرز ہے نا, یہ قیمت سے کم ہے نا, اور اس سے اچھا فون اگر آئے گا تو وہ مارکیٹ میں سکسیس ہوگا. اینی پروڈکٹ لانچ, اینی بزنس لانچ کے لیے ریسرچ ٹیم ریسرچ کرتی ہے. آج پولیٹیکل ریسرچ کے سینٹرز بھی آ رہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریسرچ کر کے دے رہے ہیں کہ آپ کے ایریے میں کتنے لوگ خوش ہیں, کتنے لوگ ناراض ہیں, کیا آپ کا پلس ہے. خیر میں اولڈ اسکول کا ہوں,
میرے استاد صلاح تھے تو میں یہ اسکول میں بلیو نہیں کرتا کہ کامیاب پالیٹیشین وہی ہوتا ہے جو عوام کی نبض پر ہاتھ رکھے. میری ہر وقت عوام کے نبض پہ ہاتھ نہیں, مجھے ریسرچرز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں مثال دے رہا ہوں. وہ آدمی جو عوام سے دور رہتا ہے اس کو ریسرچ کی ضرورت ہے, اس کو فائنڈنگز کی ضرورت ہے. جو عوام کے درمیان میں ہی رہتا ہے, عوام میں ہی اٹھتا ہے, عوام میں ہی بیٹھتا ہے, اس کو ریسرچرز کی ضرورت نہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بہت سارے فیلڈ ہیں. آج آپ دیکھو, میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک نام مجھے بتا دو کہ یہ ہندوستان کا مشہور وکیل ہے, کسی مسلمان کا نام مجھے بتا. کیا ہے ہمارے پاس؟ لائرز بھی بن سکتے ہیں لائرز, سائنٹسٹ بن سکتے ہیں, ریسرچ میں جا سکتے ہیں, آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں, انٹیریئر ڈیزائننگ میں جا سکتے ہیں, پھر آپ لینڈسکیپنگ میں جا سکتے ہیں, پھر آپ سول سروسز میں بھی جا سکتے ہیں. If I am wrong, I will correct it, sir. آپ لوگ سول سرونٹس ہیں, کرائب کریس ہیں. پہلے سائنس کا اتنا زیادہ سوالات یا اتنا زیادہ اسٹڈی سول سروسز میں نہیں تھی, لیکن اب سائنس کے کوشچن بھی زیادہ ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ بائی پی سی کے اسٹوڈنٹس بھی سول سروسز کے ایگزامس کو کریک کر سکتے ہیں. اتنے زیادہ کوشچن میں جاؤ اس میں بھی جاؤ, کیوں نہیں جاتے؟ ایم بی بی ایس کرتے سولس کی بھی تیاری کرو, کیوں نہیں جاتے؟ ارے اللہ کا شکر ہے, ہماری محنت, ہماری کوشش, ہماری جدوجہد جو اسمبلی میں ہوتی ہے, وہ جدوجہد ان جیسے آفیسروں کے ٹیبلز پہ جاتی ہے. اگر یہ آفیسرز نہ ہوتے تو ہماری پکار, ہماری چیخ, ہماری جدوجہد ناکارہ ہو جاتی, کامیاب ہو جاتی. سیاسی سطح پہ ہم جدوجہد کریں گے, بیوروکریسی لیول پہ آپ رہیں گے, تو آپ کی اور میری محنت